کچھ ڈاکٹرز دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز سکھی انسانوں کو بھی دکھی کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو انہی دوسرے نمبر والے ڈاکٹرز کے بارے میں ہے۔ اسے ان کی پہنچ سے ایسے ہی دور رکھیں جیسے دواؤں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوک جوک اور میں ہوں عمیر محمود۔ ڈاکٹرز اس دنیا کے تیز ترین ٹرانسپورٹر ہیں۔ ایک لمحے میں بندے کو زمین سے اوپر اللہ میاں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اور اگر بندہ اوپر جانے سے بچ جائے تو عرش سے فرش پر آ جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کے لیے بنگلہ بیچ کر کنگلا ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک مریض لیبارٹری کے چکر لگاتا ہے اس وقت تک ڈاکٹر کی پراپرٹی بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر مریض کو تندرست کرنے کے لیے نہیں، صرف اسے دیکھنے کے پیسے لیتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام صرف نسخہ دینا ہے، تندرست ہونا مریض کی اپنی ذمہ داری ہے۔ موازنہ غیر مناسب صحیح، لیکن فرض کریں کہ آپ کی گاڑی سے کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ گاڑی لے کر مکینک کے پاس جاتے ہیں، وہ گاڑی ٹھیک پہلے کرتا ہے، فیس بعد میں وصول کرتا ہے۔ آپ گاڑی لے کر گھر آ جاتے ہیں، لیکن راستے میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کھڑ کھڑ کی آواز بدستور آ رہی ہے۔ اگلے دن آپ دوبارہ مکینک کے پاس جائیں گے، شاید اس کو 4 سنائیں گے، وہ آپ سے معذرت بھی کرے گا کہ بھائی کل میں نے غلط پرزہ کس دیا تھا۔ اب آپ کی گاڑی وہ ٹھیک کرے گا اور فیس دوبارہ نہیں لے گا، کیونکہ گاڑی سے کھڑ کھڑ ٹھیک کرنے کی فیس اس نے کل ہی لے لی تھی۔ لیکن اب فرض کریں کہ آپ بخار کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ فیس پہلے لے گا، چیک بعد میں کرے گا، آپ کو دوائی تجویز کرے گا، آپ دوا خریدیں گے، گھر آ کر دوا استعمال کریں گے، بخار ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اگلے دن دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے پھر فیس لے گا، حالانکہ تشخیص اس نے غلط کی تھی، قصور اس کا تھا، لیکن فیس پھر بھی آپ بھریں گے، یعنی کہ مریض بھرے گا۔ ڈاکٹر مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی احتیاط بتاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ فیس لینے میں بھی تھوڑی احتیاط کر لیا کریں۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیشہ اچھے سر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو مریض ان کے پاس جائے اسے یہ ضرور کہتے ہیں کہ آ کریں۔ جو مریض سریلا ہو اس سے زیادہ دفعہ آ کراتے ہیں، جو سریلا نہ ہو اسے فوراً سے نسخہ لکھ کر چلتا کر دیتے ہیں۔ معروف لکھاری صدیق سالک لکھ چکے ہیں کہ ڈاکٹری ایک مقدس پیشہ ہے اور اس کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹروں کو عوام سے دور رکھا جائے۔ یہ بات کہی تو عوام اور ڈاکٹروں کے لیے گئی تھی، لیکن اکثر ڈاکٹر حضرات خود کو اپنے ذاتی اہل خانہ سے بھی دور رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک مسیحائی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس مسیحائی کے سبب عوام کو صحت ملتی ہے یا نہیں، البتہ ڈاکٹروں کو پیسے خوب ملتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ڈاکٹر حضرات وہ پیسے خود اپنی ذات پر خرچ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس خود کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ خود کو وقت دینے سے بہتر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید مسیحائی کر کے مزید پیسے کما لیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی محنت سے کمائے گئے پیسے ان کے اہل خانہ برتتے ہیں اور خوب برتتے ہیں۔ جن بچوں کی اوقات لوکل بسوں میں دھکے کھانے کی ہوتی ہے، وہ اپنے ڈاکٹر والد کی کمائی سے خریدی گئی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ اپنی صلاحیت پر جنہیں سرونٹ کوارٹر تک میں رہنا نصیب نہ ہو، وہ اپنے ڈاکٹر والدین کی کمائی سے بڑے بڑے گھروں میں عیش کرتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر حضرات خود تو زندگی بھر مشقت کے لیبر روم میں رہتے ہیں، اور اس لیبر کا زیادہ تر پھل ان کے اہل خانہ ہی کھاتے ہیں۔ مسلسل محنت سے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا تو آ جاتی ہے، لیکن اس وقت تک اپنی اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ یہ میں نالائق اولاد کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثر ڈاکٹروں کی اولاد بڑی بڑی قابل بھی نکل آتی ہے، اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ ڈاکٹر کی کمائی کی بدولت اس کے اہل خانہ کا ہر دن عید کی طرح گزرتا ہے، لیکن خود ڈاکٹر سے سارا سال وہی سلوک ہوتا رہتا ہے جو عید کے روز
बकरे से किया जाता है या हुकूमत आवाम से करती है। अक्सर डॉक्टर हजरात तो बैनुल अक़वामी मसीहाई का मिशन लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं और पाकिस्तान में उनके घर वालों पर डॉलर या रियाल बरसने लगते हैं। उनके अहले खाना का लाइफ स्टाइल 0 से 210.5 तक पहुँच जाता है, लेकिन डॉक्टर हजरात परदेश में भी वही मुशक्क़त करते रहते हैं जो उन्हें पाकिस्तान में करना पड़ती थी। फिर एक वक्त आता है कि डॉक्टर का दिल मुसलसल मुशक्क़त से भर जाता है। आखिरी उम्र में वो फैसला करता है कि बस अब वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन तब तक उसके अहले खाना को ज़्यादा कमाई की लत लग चुकी होती है और वो उससे कहने लगते हैं कि घर में रह के भी आप क्या करेंगे, बोर ही होंगे ना। और उस डॉक्टर को दोबारा से क्लिनिक की तरफ धकेल दिया जाता है।